رمضان کے روزے کی فضیلت۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ رمضان کے روزے کی فضیلت یا اس کی اہمیت کو جانتے ہیں؟ کیا آپ کو رمضان کا ایک روزہ رکھنے کی فضیلت معلوم ہے اور اس مبارک مہینے میں کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے؟ اگر آپ بھی ان باتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو آئیے آپ کے اس ویڈیو میں آپ کو ساری باتیں سمجھنے کو اور جاننے کو ملے گی۔ دوستو، رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے اور اس مہینے کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اور مہینوں کی عبادت سے بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ دوستو، رمضان کے روزے ہمیں اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، یعنی ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، اور ہر عمل کا بدلہ جنت ہے اور روزے کا بدلہ اللہ خود ہے۔ جو بھی اللہ کا بندہ پورے خلوص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو قیامت کے روز اللہ خود اسے روزے کا انعام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں سب سے زیادہ پسند ہے: جوانی کی نماز، سخت گرمی کے روزے اور سردی کا وضو۔ آج ہم گرمی کے روزے سے ڈرتے ہیں کہ کمزوری آ جائے گی یا بیماری ہو جائے گی یا پھر ہماری صحت خراب ہو جائے گی۔ ہم کتنے بزدل ہیں کہ اللہ کی عبادت سے ڈرتے ہیں، جبکہ یہ مہینہ تو اللہ نے ہمیں آگ سے بچنے اور اپنی رحمت اپنے بندوں پر برسانے کے لیے بنایا ہے۔ دوستو، رمضان تو ایک عبادت ہے۔ اب معاذ بن جبل کا انتقال ہوا تو آپ کہنے لگے کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی سے کتنا پیار تھا۔ اللہ کی قسم، وہ پیار پیسوں کے لیے نہیں تھا، دنیا کے لیے نہیں تھا، بلکہ مجھے تو اپنی زندگی سے پیار تھا تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدہ کرنے کے لیے۔ مجھے پیار تھا سخت گرمی کے روزے میں پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے۔ یہ ہے رمضان کے روزے کی فضیلت کہ انہیں رمضان سے کتنا پیار تھا۔ اے اللہ، تو ہر مسلمان کے دل میں رمضان کے روزے کی فضیلت اور اس کی اہمیت جگہ۔ رمضان تو دن کا ستون ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں رمضان بھی شامل ہے۔ ہمارے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے روزے دار بندوں کو ان کے روزے کا بدلہ بتا دیتے تو وہ پورے سال روزہ نہ چھوڑتے۔ یہ ہے رمضان کے روزے کی فضیلت، یعنی روزے کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اگر اللہ اپنے بندوں کو بتا دے کہ رمضان کا بدلہ کیا ہے تو وہ پورا سال روزہ رکھتے رہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ یمامہ کی جنگ میں 12,000 صحابہ اور بھی بہت سارے مومن بندے تھے۔ یہ جنگ بہت ہی خوفناک تھی، جس میں 3,000 شہید ہوئے۔ جب جھنڈا زید بن خطاب سے شہید ہو کر گر گیا تو پھر جھنڈا حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا، اور جب وہ بہت زخمی ہو گئے تو آپ کی سانس ابھی باقی تھی اور آپ کا روزہ تھا، تو ایک صحابی زخمیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو جب یہ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم نے فتح پائی ہے، پانی پی لیجیے۔ آپ کا جواب تھا کہ یہ میری ڈھال ہے، اگر میں زندہ رہا تو افطار کر لوں گا، اور اگر مر گیا تو میں اللہ کے دسترخوان پر جا کر افطار کروں گا۔ یہ ہے رمضان کے روزے کی فضیلت۔ ان صحابہ نے مرتے وقت بھی، جبکہ اس وقت پیاس کی شدت بہت ہوتی ہے، رمضان کا روزہ نہیں توڑا۔ اللہ اکبر! اے اللہ، ہمیں بھی ایسا ایمان، جذبہ اور حوصلہ عطا فرما۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور فرمایا کہ رمضان کیا ہے یا اس کا مطلب کیا ہے؟ دوستو، رمضان کا مطلب ہے جو ایک طرف تو روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے تو دوسری طرف اس کے تمام پچھلے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو وہ انسان گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ دوستو، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ صرف 4 لوگوں کو چھوڑ کر تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے، اور اگر وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں بھی بخش دیتا ہے۔ وہ 4 آدمی یا عورت کون ہیں؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا یا ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے والا، شراب پینے والا، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا، یا رشتہ توڑنے والا، یا رشتوں کو آگ لگانے والا، کینہ رکھنے والا۔ کینہ کا مطلب کسی سے نفرت کرنا اور اس سے نقصان پہنچانا، اور بغض کا مطلب ہے کسی سے نفرت کرنا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان برے کاموں سے بچائے اور رمضان میں ہر مسلمان کی مغفرت فرمائے۔ یہ بھی ہے رمضان کے روزے کی فضیلت کہ اللہ صرف 4 لوگوں کو چھوڑ کر تمام کو اس مبارک مہینے کی برکت سے بخش دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کو سارے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھ
محمد کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اگر تم ایک نیکی کرتے ہو تو اللہ تمہیں 70 کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جب تمہارا خلوص بڑھ جاتا ہے تو اللہ تمہیں ایک نیکی کا 1000 عطا کرتا ہے، اور جب تمہارا اخلاص بڑھتا ہے تو اللہ تمہیں ایک نیکی کا بے حساب ثواب عطا کرتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ ہے رمضان کے روزے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے روزے کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے اور ساری زندگی اس کے بدلے میں روزہ رکھتا رہے تو وہ ساری زندگی کے روزے برابر بھی رمضان کے ایک روزے کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے رمضان ہمارے لیے کتنا بڑا مغفرت اور رحمت کا مہینہ بنایا ہے۔ دوستو، ویسے تو رمضان کے روزے کی فضیلت حدیث میں بہت ہی زیادہ تعداد میں، یہاں ہم آپ کو چند رمضان کے روزے کی فضیلت حدیث کی روشنی میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں جان کر آپ بھی پختہ ارادہ کریں گے اور ہم بھی اس بارے میں رمضان کے پورے روزہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کرے گا۔ روزہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ، اس بندے نے میری خاطر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا اور نفسانی خواہشوں سے بچتا رہا، تو آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اسی طرح قرآن بھی روز قیامت اس کے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ، اس بندے نے رات کو قیام فرمایا اور میری صورتوں کو پڑھا، لہٰذا میری سفارش کے حق میں قبول فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور اس شخص کو بخش دے گا۔ یہ ہے رمضان کے روزے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے سوائے روزے کے، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کا ہر عمل اس کی اپنی ذات سے ہے، اور روزہ خاص میرے لیے ہے تو اور اس کا اجر میں دوں گا۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے، یعنی روزہ جہنم کی آگ سے بچائے گا، اور جس دن تم روزے سے رہو تو بری باتوں، برے کاموں سے اور لڑائی جھگڑے سے، اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو یہ بھی ہے رمضان کے روزے کی فضیلت۔ کتنی بڑی ہے! قیامت کے روز اللہ تعالیٰ روزے داروں کو خود اس کا بدلہ دے گا اور دوزخ کی آگ سے بچا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی ہوا اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہوگی۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، پہلی جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری تب ملے گی جب وہ اللہ سے ملے گا، یعنی قیامت کے روز اللہ اسے ایسا انعام عطا فرمائے گا جسے پانے کے بعد وہ شخص بہت خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کا بدلہ چھپا رکھا ہے، یعنی یہ نبی کو بھی نہیں بتایا کہ روزے دار کا بدلہ کیا ہوگا، لیکن اس شخص کے لیے بہت ہی خاص ہوگا اور وہ بہت ہی خوش ہوگا۔ روزے دار کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ نے جہنم کے 7 دروازے اور 8واں دروازہ خاص روزے دار کے لیے بنایا ہے، جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، جس کا نام ریان ہے۔ جب روزے دار اس دروازے سے گزریں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اور اللہ نے بہت بڑی اہمیت رکھی ہے روزہ رکھنے والوں کی کہ جس کا اجر بھی بہت بڑا ہو، روزے قیامت دیا جائے گا۔ یہ بھی بہت بڑی رمضان کے روزے کی فضیلت ہے جو صرف روزے دار کو نصیب ہوگی۔ مسلم کی روایت ہے کہ رمضان کے روزے کی فضیلت اور اس کی عبادت کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز افطار کے وقت اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی اور نجات دیتا ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اگر میں گواہی دوں اور یہ کہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور نماز پڑھوں اور روزہ رکھوں تو میرا حساب کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے یہ تینوں کام کر لیا تو قیامت کے دن تیرا حساب شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ! یہ بھی ہے رمضان کے روزے کی فضیلت کتنی بڑی ہے کہ اللہ روزہ رکھنے والوں کا حساب شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ فرمائے۔ حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان مبارک کے قریب ارشاد فرمائے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بھی برکت والا ہے، حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، دعا کو قبول کر تمہارے تنفس کو دیکھتا ہے اور ملائکہ فرشتے سے فخر کرتا ہے۔
کہ پس اللہ کو اپنی نیکی بدنصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امت کو نہیں ملی۔ نمبر 1، ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے دریا کی مچھلی تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ سجائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شانہ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ نمبر 4، اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان کے ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچا سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچا سکتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں روزے دار کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت اس کی مزدوری دی جاتی ہے، یعنی رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ بھی کتنی بڑی رمضان کے روزے کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے داروں کو 5 انعام عطا کرتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والے پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ بھی رمضان کے روزے کی فضیلت ہے جو رمضان میں آتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی رمضان کے روزے کی فضیلت ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کو کھول دیتا ہے تاکہ ہم جیسے لوگ اپنی گناہوں کی مغفرت کروا سکیں۔